ویڈیو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ حاصل کر لوگے تم، عروج حاصل کر لوگے۔ کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے وہ کرے، کوئی کہتا ہے مسجدیں بناؤ، کوئی کہتا ہے مدرسے بناؤ، کوئی کہتا ہے اسکول بناؤ، کوئی کہتا ہے یونیورسٹی بناؤ، کوئی کہتا ہے کالج بناؤ، کوئی کہتا ہے یہ بناؤ، کوئی کہتا ہے وہ بناؤ۔ میں کہتا ہوں یاد رکھیں، میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اسکول نہیں، اسکولوں کے انبار لگا دیں، آپ بستیاں نہیں، بستیوں کا گلستہ سجا دیں، آپ اللہ اکبر کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کو ترقی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اگر ایجوکیشن صرف ترقی پر لے جاتا تو آپ بتائیں کیا مکے کے لوگ پڑھے لکھے نہ تھے؟ مکے کے لوگ اللہ اکبر اتنی تعداد میں پڑھے لکھے تھے کفار میں کہ حضور علیہ السلام نے مسلمان صحابہ کو بدر کے فدیے کے حوالے سے یہ بات طے فرمائی کہ جو کفار اسیر بن کر کے بدر میں آئے ہیں، بدر کے قیدی بن کر آئے ہیں، مسلمان حضور کے جو صحابہ ہیں وہ ان سے علم حاصل کریں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مکے میں کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ پھر آخرکار صرف ایجوکیشن کیسے ترقی کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ لیکن قرآن ان کو سراہتا نہیں۔ ولید ابن مغیرہ، عتبہ، ابو جہل جیسے لوگ مالدار بھی تھے، ان کے پاس مالدار بھی ہے، کچھ حد تک کہ ایجوکیشن بھی ان کے پاس موجود ہے۔ بغیر ایجوکیشن کے کوئی بندہ ایک ایک محفل میں 50 اشعار فی البدی پڑھنے لگے گا۔ آپ ان کی جہالت کی شاعری اٹھا کر کے دیکھیں، لیکن جہالت کس چیز کا نام ہے؟ جو ایک محفل میں 50 اشعار فی البدی پڑھ رہا ہو، قرآن اس کو جاہل کہتا ہے، حدیث اس کو جاہل کہتی ہے، اسلام اس کو جاہل کہتا ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا فی البدی اشعار جاہل کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر! اور شاعری ان کی آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اللہ اکبر! درختوں پر ان کی شاعری، نہروں پر ان کی شاعری، اسی طریقے سے جو ہے وہ بہاروں پر ان کی شاعری۔ تو وہ جاہل لوگ تھے۔ قرآن جو جہالت کہتا ہے ان کو، جہالت کس چیز کا نام ہے؟ جہالت کہتا ہے کسے ہے؟ تو یاد رکھیں، ان کے پاس ایجوکیشن ہے، لیکن پھر بھی قرآن ان کو جاہل اس لیے کہتا ہے کہ وہ علم کی جان محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے، اس لیے قرآن نے ان کو جاہل کہا ہے۔ اللہ اکبر! اور کیا ہر صحابی حضور کا پڑھا لکھا تھا؟ حضور کا ہر صحابی پڑھا لکھا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ تو ایسے بھی تو تھے نا، سرکار کے صحابہ میں کچھ صحابہ ایسے بھی تو تھے نا کہ جن کو مسئلہ پوچھنے کے لیے مجتہد صحابہ کی بارگاہ میں آنا پڑتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی کا علمی معیار یکساں نہیں تھا، لیکن قرآن ان کو جاہل نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ پتا چلا کہ 8 سال پڑھ کر سر پہ پگڑی باندھ کر بھی اگر حضور کو نہیں جان سکا تو ہے نیرا جاہل، اور کچھ پڑھے بغیر جانے ایمان کی معرفت حاصل کر لی تو پھر وہ اس جاہل سے بہت بہتر ہے۔ اور ان سے محبت کب کرو گے؟ تو امام فرماتے انہیں جانا۔ ماننے سے پہلے جاننا ضروری ہے، انہیں جانا۔ جب جانو گے تو پھر انہیں مانا، اور جب مان لو گے تو پھر نہ رکھا غیر سے کام، اور اس کے نتیجے میں للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میری بات آپ سمجھنے کی، پہلے نبی کو جانو، یہ نبی ہے کون، اس نبی کی معرفت حاصل کرو، تبھی محبت رسول پیدا ہوگی، تبھی عشق رسول پیدا ہوگا۔ حضور کیا ہیں؟ حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کو کبھی آپ نے جانا؟ آپ تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ بازار میں گھومتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے، وہ کھانے سے پہلے نمک چکھتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تشریح پیش کروں تاکہ پتہ چلے حضور ہے کون۔ پہلے ان کو جانو، وہ کون ہے۔ ان کو جانو گے تو مانو گے نا۔ عشق رسول یوں ہی تھوڑی دل میں پیدا ہوگا، ہر ایک کا عشق دل میں پیدا تھوڑی ہوتا ہے۔ عشق پیدا ہونے کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہے، حسن، علم، طاقت، اخلاق، یہ چیزیں ہوتی ہے، تب کہیں جا کر کسی کے لیے عشق پیدا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کی تشریح نہیں ہو سکتی، لیکن آؤ اپنے نبی کو جانو، اپنے نبی کیسے ہیں۔ وہ حدیث پاک حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں
बैठा करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। लोग लात व हुबुल को पूछते थे, हुजूर अल्लाह की इबादत के लिए हिरा में बैठते थे। एक दिन जिब्रील आए। ये जिब्रील कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम को जानते हो कौन है? ये सारे फरिश्तों का सरदार है। जिब्रील जिसको कहते हैं ये सारे फरिश्तों का सरदार है। और इस जिब्रील की ताकत कितनी है, कुव्वत कितनी है? जिब्रील जब अपना एक पर फैलाता है तो जिब्रील का एक पर मशरिक से लेकर मगरिब तक पूरी दुनिया को ढांप लेता है। इतना बड़ा जिब्रील का एक पर है। और जिब्रील के इस तरह 70,000 पर हैं। जिब्रील की परवास का आलम यह है कि जिब्रील पलक के झपकते सिदरा से जमीन पे आते हैं और जमीन से सिदरा पे जाते हैं। ये जिब्रील की ताकत है। जिब्रील जमीन को अपने पर पे उठा के यूं पलट देते हैं। कौमे लूत को पलटा, ये जिब्रील की शान है। कौन जिब्रील? फरिश्ता। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।